بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنا زیادہ سونا اور خزانہ ہو کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے درجنوں طاقتور ترین مردوں کی ضرورت پڑتی ہو؟ ایک ایسا انسان جس کی دولت کی چمک نے اس وقت کی دنیا کو دنگ کر دیا تھا، لیکن پھر ایک ہی دن میں وہ سارا سونا، وہ تمام محلات اور وہ مغرور انسان خود زمین کے اندر ایسا غائب ہوئے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے قارون کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ وہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اس کی دولت نے اسے اندھا کر دیا اور وہ تاریخ کا سب سے بڑا عبرت کا نشان بن گیا۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قارون کون تھا، اس کے پاس کتنی دولت تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا گھناؤنی سازش کی، اور آخرکار وہ کون سا لمحہ تھا جب زمین پھٹی اور اس کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے نگل گئی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی میں آج کے انسان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ قارون کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، کچھ روایات کے مطابق خالہ زاد تھا، اور اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ شروع میں قارون ایک انتہائی غریب شخص تھا، لیکن وہ انتہائی ذہین، خوبصورت اور تورات کا بڑا قاری تھا۔ تلاوت کرتے وقت اس کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قارون نے کیمیا گری یعنی سونے بنانے کا فن سیکھ لیا تھا، جس کی بدولت اس نے بے پناہ سونا اور دولت جمع کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ بنی اسرائیل کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، لیکن جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی گئی، اس کا دل سخت ہوتا گیا اور وہ فرعون کے دربار کا قریبی ساتھی بن گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی قوم یعنی بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھیں۔ ذرا غور کیجئے، خزانوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ صرف خزانوں کے تالوں کی چابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے کم از کم 40 سے 70 مضبوط خچر یا طاقتور مرد درکار ہوتے تھے۔ قارون نے اپنے لیے سونے اور چاندی کے محلات بنوائے، اس کے خادم ریشمی لباس پہنتے اور اس کی سواری جب نکلتی تو پورا شہر اس کی شان و شوکت دیکھنے سڑکوں پر نکل آتا۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا، اتنا اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن قارون کا جواب کیا تھا؟ اس نے انتہائی تکبر سے کہا، یہ سب کچھ تو میری اپنی عقل اور علم کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ بھول گیا کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قارون پر زکوٰۃ فرض کی تو قارون کا دل چھوٹا ہو گیا۔ وہ اپنی دولت کا معمولی حصہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے زکوٰۃ سے بچنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش تیار کی۔ قارون نے اس وقت کی ایک بد کردار عورت کو بھاری رقم اور سونے کا لالچ دیا اور اسے راضی کیا کہ وہ سر عام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگائے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے مجمع کے سامنے وعظ فرما رہے تھے تو قارون کھڑا ہوا اور بولا، اے موسیٰ، آپ نے چوری اور زنا کی جو سزائیں مقرر کی ہیں کیا وہ آپ پر بھی لاگو ہوتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل۔ قارون نے کہا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ سچ کیا ہے؟ اللہ کے جلال اور موسیٰ علیہ السلام کے رعب سے وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے مجمع کے سامنے روتے ہوئے اعتراف کر لیا، اے موسیٰ، خدا کی قسم آپ پاک دامن ہیں۔ قارون نے مجھے بہت سا سونا دے کر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے خریدا تھا۔ جب سازش بے نقاب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل انتہائی رنجیدہ ہوا۔ آپ سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، تیرے اس دشمن نے مجھے بہت ستایا ہے، میری رسوائی کی کوشش کی ہے، اب تو ہی اس کا فیصلہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے، تم جو چاہو اسے حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کے سامنے باہر آئے جہاں قارون اپنے پورے ٹھاٹ باٹ خزانوں اور حواریوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ ابھی آپ کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ قارون کے پیروں تلے زمین نرم ہو گئی اور وہ گھٹنوں تک مٹی میں دھس گیا۔ قارون گھبرا گیا اور چلایا، اے موسیٰ، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن تکبر کی حد ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا، اے زمین، اسے نگل لے۔ زمین نے اسے کمر تک جکڑ لیا۔ قارون نے اپنے خزانوں کی طرف دیکھا، لیکن اس کا سونا، اس کے باڈی گارڈز اور اس کے محل اس کی مدد کو نہ آ سکے۔ تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا اور زمین ایک بڑے دہانے کی طرح کھلی اور قارون، اس کے باڈی گارڈز، اس کا عالیشان محل اور اس کا سارا خزانہ اس گہرے گڑھے میں غرق ہو گئے، اور پھر زمین اوپر سے ایسے برابر ہو گئی جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ کل تک قارون کی دولت دیکھ کر حسرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، وہ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے توبہ کی اور کہا، بے شک اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ناظرین، قارون کی یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے تنبیہ ہے جو دولت، اقتدار یا علم کے نشے میں آ کر اپنے خالق کو بھول جاتا ہے اور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سونا، چاندی اور بنگلے یہیں رہ جائیں گے، اگر ساتھ جائے گا تو صرف ہمارے نیک عمل اور ہمارا اخلاق۔ امید ہے قارون کے اس عبرتناک انجام کی تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مزید تاریخی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔